ابن حلقان لکھتے ہیں کہ جب حجاج قریب المرگ ہوا تو اس نے ایک نجومی کو بلا کر یہ کہا کہ آپ کے علم میں کسی بادشاہ کے مرنے کا ذکر ہے؟ اس نجومی نے جواب دیا ہاں ہے، لیکن حجاج آپ کا نہیں۔ حجاج نے کہا وہ کیسے؟ نجومی نے جواب دیا کہ میرے علم میں جو بادشاہ مرے گا اس کا نام کلیب ہے۔ یہ سن کر حجاج نے کہا ہاں میں ہی ہوں، خدا کی قسم میرے ماں نے میرا نام کلیب ہی رکھا تھا۔ حجاج نے وصیت کی۔ ذہبی اور ابن حلقان لکھتے ہیں کہ جنگ کے علاوہ حجاج نے 1,20,000 افراد کو قتل کیا ہے۔ امام ترمذی نے بھی اتنی ہی مقدار کی تشریح کی ہے، اور حجاج کے قید خانے میں 50,000 مرد اور 30,000 عورتیں جان بحق ہو گئے تھے، جن میں 16,000 لڑکیاں کنواریں تھیں۔ حجاج عورتوں اور مردوں کو ایک جگہ قید کرتا تھا۔ حجاج کے انتقال کے بعد قید خانے کا جائزہ لیا گیا تو 33,000 آدمی بے گناہ قید تھے، جن کے اوپر نہ قطعہ یتہ اور نہ سولی دیے جانے کی مستحق تھی۔ ابن حساکر لکھتے ہیں کہ سلیمان عبد الملک نے حجاج کے قید خانے سے اس کے مرنے کے بعد تمام مظلوموں کو رہا کر دیا تھا۔ بعض نے لکھا ہے کہ ایک دن میں 80,000 آدمی رہا کیے گئے، اور بعض نے رہا ہونے والوں کی تعداد 3 لاکھ لکھی ہے۔ ابن حلقان لکھتے ہیں کہ حجاج کا قید خانہ بلا چھت کی تھا، گرمیوں میں سورج کی تپش سے بچنے اور سردیوں میں بارش سے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ سنگ مرمر کی صرف کوٹڑیاں تھی۔ حجاج قیدیوں کی طرح طرح کی سزائیں دیتا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاج نے اپنے منشی سے ایک دن دریافت کیا کہ ہم نے الزام لگا کر کتنے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ منشی نے جواب دیا 80,000۔ حجاج بن یوسف 20 سال تک عراق کا گورنر رہا، کل 53 سال کی عمر پائی۔ حجاج بن یوسف جمعے کے دن سوار ہو کر جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا تھا تو اس نے قیدیوں کی چیخ اور پکار سنی۔ اس نے لوگوں سے پوچھا یہ کسی چیز کی آواز ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ قیدیوں کی چیخ و پکار ہے، انہیں تکلیف اور بھوک کی شکایت ہے۔ یہ سن کر حجاج قید خانے کے ایک گوشہ میں گیا اور قرآن کریم کا یہ جملہ کہا قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون۔ اس کے بعد پھر حجاج کو اگلا جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، یعنی مرض الوفات میں مبتلا ہو گیا۔ بعض علماء کرام نے ان پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حجاج پر کفر کا فتویٰ اس لیے لگایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ تم لوگ بوسیدہ ہڈیوں کا طواف کر رہے ہو۔ دمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ کفریہ قول یہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب کا الزام لگایا گیا ہے، اس لیے کہ صحیح روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم اطہر کو کھائے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے حجاج کے مرنے کے بعد حجاج کو خواب میں دیکھا کہ وہ سڑا ہوا مردوں کی طرح پڑا ہوا ہے۔ امیر المومنین نے حجاج سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جتنے بھی لوگوں کو قتل کیا ہے، ہر مقتول کے بدلے میں مجھے ہر مرتبہ قتل کیا گیا ہے۔ ہاں البتہ مجھے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا شخص کے بدلے میں 70 مرتبہ قتل کیا گیا۔ پھر سوال کیا کہ اب تم کس کا انتظار ہے؟ اس نے جواب دیا موحدین جس چیز کا انتظار کرتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ بے جا لگایا گیا ہے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حجاج توحید پر مرا ہے۔
خدا ہی اس کی حالات سے زیادہ واقف ہے۔